بسم اللہ الرحمن الرحیم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال سبحانه وتعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وقال سبحانه وتعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود إلى آخر الآيات. وقال سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حينما أهل بالحج لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك إلى آخر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، اس وقت حج بیت اللہ کے لیے دنیا کے گوشے گوشے سے مسلمان بلاد حرمین شریفین کا قصد کر رہے ہیں اور حجاج کے قافلے دھیرے دھیرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے ارد گرد پہنچ رہے ہیں. ہمارے اس ملک میں، وطن میں، ہمارے اس شہر میں بھی الحمدللہ حج بیت اللہ کے لیے ایک بڑی تعداد عازم سفر ہے. بہت سارے لوگ جا چکے ہیں، لوگ جا رہے ہیں، جانے والے ہیں. حج بیت اللہ کی اس مناسبت پر جہاں یہ بات ہمیں اور آپ کو جاننے کی ضرورت ہے کہ حج بیت اللہ دین اسلام کا 5واں ستون ہے، اور اس ستون کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی عمارت قائم نہیں رہ سکتی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جسے بھی استطاعت عطا فرمائے، جسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ حیثیت سے نوازے، اللہ کے گھر خانہ کعبہ وہ پہنچ سکے، حلال مال کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عبادت کو، اس فریضے کو انجام دینے کا اہل ہو جائے، اسے چاہیے کہ وہ حج بیت اللہ میں تاخیر نہ کرے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مشہور حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا من اراد الحج فلیتعجل، جس نے حج کا ارادہ کیا ہو اسے چاہیے کہ وہ جلدی کرے، اس لیے کہ اسے نہیں پتہ کہ حالات آگے کیا ہو جائیں گے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فإنہ قد تعرض الحاجہ، ہو سکتا ہے کہ کوئی ضرورت پیش آ جائے، کوئی صورتحال پیدا ہو جائے، او یمرض المریض، یا کوئی شخص صحت مند ہو وہ بیمار ہو جائے اور جب حج کرنے کا ارادہ کرے تو بیماری کی وجہ سے حج کا سفر نہ کر سکے، او تضل الضالہ، یا ہو سکتا ہے کہ سواری کھو جائے. اس زمانے کے اعتبار سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ باتیں بیان فرمائی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جسے بھی حج بیت اللہ کی استطاعت عطا فرمائے، من استطاع الیہ سبیلا، اسے چاہیے کہ وہ حج بیت اللہ میں تاخیر نہ کرے. جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی فریضہ بندے پر عائد ہوتا ہے اسے فوری طور پر ادا کرنا ضروری ہوتا ہے. اس میں بلا کسی شرعی عذر کے ٹال مٹول کرنا، ملتوی کرنا، اسے ڈیلے کرنا، یہ اصل میں ہمارے اور آپ کے حق میں خطرناک ہو سکتا ہے. کیونکہ اگر فریضہ عائد ہو گیا اور ہم نے کوتاہی کی، غفلت کی اور فریضہ ادا نہ کیا تو یہ چیز ہمارے ذمے ہوگی اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فریضے کے تارک ہوں گے. خواہ وہ کوئی بھی مسئلہ ہو عبادت کا، خواہ وہ صلاۃ ہو، زکوٰۃ ہو، ماہ رمضان ہو،
یا ایسے ہی کہ روزے ہوں یا ایسے ہی حج بیت اللہ کی عبادت ہو۔ تو یہ چیز بہت زیادہ بنیادی طور پر ہمیں اور آپ کو جاننے کی ضرورت ہے۔ ساتھ ہی ساتھ حج بیت اللہ کی چونکہ کارروائیاں پہلے سے ہوتی ہیں، اس وقت کوئی ہنگامی طور پر کارروائی کرے یہ نادر ہوتا ہے، اس لیے یہ بات بطور یاد دہانی ہے، تذکیر ہے۔ جو خاص بات آپ کے سامنے عرض کرنی ہے اور اپنے آپ کو نصیحت کرنی ہے جس بات کی، وہ یہ ہے کہ یہ حج بیت اللہ جو ہم اور آپ ادا کر رہے ہیں، ہمارے بھائی ادا کر رہے ہیں، ہمارے بڑے بزرگ ادا کر رہے ہیں، ہماری مائیں بہنیں ادا کر رہی ہیں، جنہوں نے عزم سفر کیا ہے، عزم حج کیا ہے اس سال، انہیں خاص طور پر اس بات کی ہدایت اور تنبیہ اللہ کی کتاب سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے ملتی ہے کہ حج بیت اللہ محض ایک سفر نہیں ہے، ایک ٹرپ نہیں ہے اور ایک ٹور نہیں ہے کہ آدمی بس جائے اور مدت جو طے شدہ ہے سفر کرنے کی اور وہاں مختلف مراحل سے گزرنے کی، حرمین شریفین تک پہنچنے کی، اور اس کے بعد وہاں عبادت جو کچھ بھی ممکن ہے اسے انجام دینے کی، اور پھر اس کے بعد وہاں سے بہت کچھ سامان وغیرہ خرید کر کے تحفے تحائف وغیرہ ساتھ میں لے کر کے مقررہ تاریخ پر واپس آ جانے کی۔ یہ حج بیت اللہ نہیں ہے۔ حج بیت اللہ بنیادی طور پر ایک سفر ہے جو خالص عبادت کے لیے ہوتا ہے، خالص عبادت۔ حج بیت اللہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ خاص رحمت ہے اور خاص فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حج بیت اللہ کے سفر میں تجارت کرنے کی بھی اجازت دی ہے۔ آدمی کوئی چیز بیچ لے جا کر کے کچھ پیسے کما لے، وہاں سے لے آئے سامان یہاں بیچ لے، اس کی اجازت ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ لوگ اپنی منفعتوں میں حاضر ہوں، یعنی اپنی منفعت اور فائدے منافع کے لیے اگر کوئی کوشش کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا جو فریضہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، وہ صحیح معنوں میں ادا ہونا چاہیے، وہ صحیح معنوں میں انجام پانا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارا سفر ہی خالص اسی مقصد کے لیے ہو جائے کہ وہاں سے مادی فوائد حاصل ہوں گے، معنوی اور عبادات کے فوائد کے علاوہ ہم اور آپ محض جائیں اور وہاں بزنس کر لیں، کاروبار کر لیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے جو بزنس اور کاروبار کی سوچ رکھتے ہیں، ورنہ عام طور پر جو صورتحال یہ ہے کہ آدمی کے پاس اگر اخراجات جمع ہو گئے، پیسے اکٹھا ہو گئے، انتظامات ہو گئے اور اس کی ساری کارروائی ہو گئی تو وہ حج کرنے والا ہو گیا۔ ایسا نہ ہو کہ جس کے پاس محض پیسہ ہو گیا، انتظامات ہو گئے، وہ حاجی ہو گیا، بلکہ حج بیت اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی 5 بنیادوں میں سے 5ویں بنیاد ہے۔ اسے پورے اخلاص کے ساتھ، پوری للہیت کے ساتھ، توحید کے شعور کے ساتھ، توحید کے عقیدے کے استحضار کے ساتھ اسے اپنے ذہن میں، اپنے دماغ میں، اپنے ہر عمل میں، اپنی ہر حرکت میں اور ہر رویے میں اس توحید کے اظہار کے ساتھ، توحید کے شعور کے ساتھ کہ ہم خالص ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرنے کے لیے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں حاضر ہوئے ہیں۔ ورنہ ایسا نہ ہو کہ جیسے لوگ بہت ساری ٹور تفریحی کرتے ہیں، تفریح کے اسفار کرتے ہیں، داخل وطن کرتے ہیں، بیرون ملک کرتے ہیں، تو آدمی کبھی کبھی یہ سوچتا ہے کہ چلو بہت سارے لوگ گھومنے پھرنے کے لیے جاتے ہیں، یا شادی شدہ نیا جوڑا ہوتا ہے وہ سفر کرتا ہے تفریح کا، تو بہت سارے علاقوں کا سفر کرتا ہے، کچھ لوگ داخل ملک کے مختلف شہروں کا سفر کرتے ہیں، کچھ لوگ باہر بھی جاتے ہیں۔ تو کوئی آج سوچے، جیسا کہ بعض لوگ اس طرح کی باتیں کبھی کبھی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور اس طرح کی باتیں سننے میں آتی ہیں کہ بھائی لوگ تو پکنک کے لیے جاتے ہیں، لوگ تو ہنی مون کے لیے جاتے ہیں، اور یہ بھی ایک حقیقت بات یہ ہے کہ یہ بھی عیسائیت کی دین ہے، یہ عیسائیت کی دین ہے، غیر اسلامی کلچر ہے کہ ہنی مون کی رسم اسلام کے اندر آ جائے، مسلمانوں کے اندر آ جائے۔ اب اگر کوئی اس طرح کی حرکت نہ بھی کرتا ہو تو بھی کہیں نہ کہیں عیسائیت سے مرعوبیت یا اس کی طرف رجحان، میلان، اس کی لالچ، یا اپنے آپ کے بارے میں یہ سوچنا کہ اگر ہم یہ کریں گے تو ہمارا جو جوڑا ہے، ہمارا زوجین کا، یہ بہت زیادہ خوشی محسوس کرے گا اور اس کے ذریعے سے ہماری اور آپ کی زندگی کے آغاز میں ہی راحت ملے گی اور ہم اور آپ سکون کی زندگی گزاریں گے۔ تو یہ بھی اپنے آپ میں ایک عیسائیت یا غیر اسلامی تہذیب اور کلچر کا حصہ ہے جو مسلمانوں میں آیا ہے۔ اور جیسا کہ علامہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر کبار علماء نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ
یہ جو رسم آئی ہے دراصل یہ غیروں سے آئی ہے، اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے ہر عمل کو محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے طور پر، بندگی کے طور پر انجام دے، ادا کرے، اور اس میں کسی بھی غیر اسلامی تہذیب کا، کسی غیر اسلامی کلچر کا، کسی اور سوچ کا کوئی دخل نہ ہونے پائے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ کسی اور جگہ کا سفر کریں، کیوں نہ حج کرنے کے لیے چلے جائیں۔ زوجین جو نیا جوڑا ہے کیوں نہ حج بیت اللہ کے لیے چلا جائے، کیوں نہ عمرے کا سفر کر لے، عمرہ بھی ہو جائے گا اور گھومنا پھرنا بھی ہو جائے گا، منورنجن بھی ہو جائے گا اور تفریح بھی ہو جائے گی وغیرہ۔ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت محض خالص ہونی چاہیے، اس میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اسی سوچ کے ساتھ ہمارا سفر ہو، ہمارے پیسوں کا اور ہمارے وقتوں کا اور ہمارے جسموں کے تکان کا جو کچھ حاصل ہونا چاہیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا جذبہ ہونا چاہیے۔ حج بیت اللہ یا عمرے کی جو عبادت ہے یہ مالی عبادت ہے، جسمانی عبادت ہے، مالی اور بدنی عبادت ہے، یاد رکھیں۔ اسی لیے اس عبادت کے اندر استطاعت کی شرط لگائی گئی ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر پہنچنے کی طاقت ہو۔ اور اس کی تفسیر میں علماء کرام نے لکھا کہ استطاعت اور طاقت کا معنی ہے الزاد والراحلہ، آدمی کے پاس سامان سفر کا انتظام ہو جائے، سواری کا انتظام ہو جائے۔ تو آج سامان سفر کا، سواری کا انتظام، ویزا اور ساری چیزیں، اور پھر اس کے بعد آپ کے پسماندگان، آپ کے پیچھے جن کو آپ چھوڑ کر کے حج بیت اللہ کا سفر کرتے ہیں، آپ کے بال بچے ہیں، آپ کے ماتحت لوگ ہیں، یا جو کچھ بھی آپ کی ذمہ داریوں کے تحت آتا ہے، ان کے اخراجات کا، ان کے کھانے پینے کا، رہنے سہنے کا، علاج معالجے کا، تعلیم کا، تربیت کا، دیگر ضروریات کا آپ انتظام کر لیں، اور اس کے بعد آپ کے سفر کا، سامان سفر کا اور سواری کا انتظام ہو جائے تو حج بیت اللہ آپ کے اوپر فرض ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ جو فریضہ ہے، چونکہ اس کے اندر مال کا مسئلہ ہے، اور مال جہاں آتا ہے وہاں کہیں نہ کہیں ریاکاری کا دخل، شیطان لعین کی طرف سے ذہنوں میں، دلوں میں آنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی انسان کے اندر کہیں نہ کہیں شہرت کا مسئلہ آ جاتا ہے۔ اخلاص جو عبادت کے اندر مطلوب ہے، بلکہ روح ہے، اخلاص جو ہے وہ روح ہے عبادات کی، اس کے اندر اگر اس روح کا فقدان ہو جائے تو وہ عبادت بے جان ہو جائے گی، بے روح ہو جائے گی، مردہ ہوگی وہ عبادت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا صلہ بدلہ ملے گا نہیں ملے گا کوئی ضمانت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الرجل یغزو، ایک شخص جنگ کرنا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں لڑنا چاہتا ہے، وَلَكِنَّهُ يَلْتَمِسُ الْأَجْرَ وَالذِّكْرَ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ اجر بھی چاہتا ہے اور نام بھی چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرے، اللہ کی توحید کے لیے لڑے، شہید ہو جائے، اس کا خون اللہ کی راہ میں بہہ جائے، یا پھر غازی ہو کر کے مال غنیمت لے کر کے واپس آ جائے۔ بہرحال وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر بھی چاہتا ہے، ثواب بھی چاہتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ذکر بھی چاہتا ہے، ذکر بھی چاہتا ہے، یعنی نام بھی چاہتا ہے، اس کی بہادری کا چرچا ہو، اس کی پامردی کا چرچا ہو، اور اس نے کتنی زیادہ اپنی جان کی بازی لگائی ہے اس کا چرچا ہو، وہ یہ بھی چاہتا ہے۔ ماذا لہو، ایسے شخص کو کیا ملے گا؟ اسے اجر ملے گا نہیں ملے گا، جہاد کا ثواب ملے گا نہیں ملے گا، اسے شہادت کا اجر ملے گا نہیں ملے گا، کیا حاصل ہوگا اسے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا شیء لہ، اسے کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کچھ نہیں ملے گا۔ آپ سوچئے الاجر پہلے ہے، ثواب پہلے چاہتا ہے اللہ کے لیے، خالص اللہ کی عبادت کے جذبے سے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ذکر کی ملاوٹ ہے، نام بھی چاہتا ہے، چرچا بھی چاہتا ہے، شہرت بھی چاہتا ہے کہ کہیں نام بھی میرا ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی فرماتے لا شیء لہ، کچھ نہیں ملے گا۔ کوئی پرسنٹیج کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی شرح کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی نسبت اور ڈگری کا مسئلہ نہیں ہے، کتنا پرسنٹ وہ نام چاہتا ہے، کتنا پرسنٹ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہتا ہے، کوئی تفریق نہیں ہے۔ اللہ کی عبادت میں اگر ملاوٹ ہوتی ہے، ریاکاری کی، دکھاوے کی، دنیا کی، شہرت کی، چرچے کی اگر ملاوٹ ہوتی ہے تو پھر لا شیء لہ، اسے کچھ نہیں ملے گا۔
اللہ کے نبی علیہ السلام کی صاف روایت کے اندر ہے۔ پھر صحابی رسول نے جا کر کے پوچھا دوسری بار، اللہ کے نبی نے وہی جواب دیا، لا شیء لہ، ایسے شخص کو جو اللہ کی راہ میں لڑنے کے ساتھ اجر بھی چاہتا ہے اور نام بھی چاہتا ہے، اسے کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اس کا خون بہانا، اس کا اللہ تعالیٰ کے نام پر میدان کارزار میں لڑنا اور اپنے بچوں کو، بیوی کو بیوہ اور بچوں کو یتیم بنانے کا کوئی فائدہ اسے حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسری بار پھر وہی سوال، آپ نے فرمایا کچھ نہیں ملے گا، اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسئلہ سمجھایا، ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا وابتغي به وجه اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے بندے سنو، اللہ کے بندے سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ صرف وہی عبادت قبول فرماتا ہے، وہی عمل قبول فرماتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص انجام دی جائے۔ خالص کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیور، بالکل ملاوٹ نہیں، ایک ذرے کی بھی ملاوٹ نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو عمل انجام دیا جائے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ وَابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُهُ، اور جس عمل کے پیچھے مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہو، اللہ راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے سوا، اللہ کی مرضی کی چاہت کے سوا اور کوئی مقصد نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ وہی عمل قبول فرماتا ہے۔ میرے بھائیوں، غور کرنے کی بات ہے، ایسا نہ ہو کہ ہمارا سفر حج جس میں لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں، جسمانی تکار اور مشقت بھی ہوتی ہے، ہم اہل و عیال کو پیچھے چھوڑ کر کے جاتے ہیں، انہیں بھی بہت ساری مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، اور ایسا نہ ہو کہ وقت چلا جائے، پیسے چلے جائیں اور مشقت کا سامنا کرنا پڑے اور لا شیء لہ، کچھ بھی نہ ملے۔ اس لیے میں اپنے بھائیوں کو، اپنی ذات کو اور اپنے بھائیوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں، اپنی بہنوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو اخلاص مطلوب ہے، اس کی توحید کا جو عقیدہ تمام عبادات کی روح ہے، وہ ہمیشہ راہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا، خالص عبادت کا، توحید کا جو جذبہ ہے، جو شعور ہے، وہ ہر پل، ہر لمحہ ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں، دل کے اندر رہنا چاہیے۔ ہم نے ارادہ کیا 1 سال پہلے کارروائی کی، ٹکٹ کی کارروائی، بکنگ کی کارروائی، فلائٹ کی کارروائی اور ساری کارروائیاں ہم نے کی۔ ہر پل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا جذبہ دل کے اندر کار فرما ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ دکھاوا یہیں سے شروع ہو جائے، نام نمود کا چرچا یہیں سے شروع ہو جائے، اور کیمرے ساتھ ساتھ چلیں، تصویریں ساتھ ساتھ نکالی جائیں، ویڈیو ساتھ ساتھ بنایا جائے، سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارموں پر آپ کی تصویریں گھر سے نکلتے ہوئے، گاڑی میں بیٹھتے ہوئے، اور اس کے بعد ایئرپورٹ پہنچتے ہوئے، فلائٹ میں سوار ہوتے ہوئے، جدہ میں اترتے ہوئے، مکہ کے ہوٹل میں داخل ہوتے ہوئے، مطاف پر، مسعی پر، منی میں، مزدلفہ میں، عرفات میں، جمرات پر، مشاعر کے مختلف مقامات پر آپ کی تصویریں لی جائیں اور آپ تصویر کھینچوائیں، اور کیمرے دے دے کر کے، موبائل دے دے کر کے تصویریں کھنچواتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں اس ریاکاری والے حج سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھو ہماری ان عبادات کا اللہ کو کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہماری عبادات سے اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم سچ مچ عبادت کریں گے تو اس کا اجر و ثواب حاصل ہوگا، اگر اس کے اندر ملاوٹ ہوگی، نام و نمود کا مسئلہ ہوگا تو ہماری عبادت ہمارے منہ پر مار دی جائے گی، اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اللہ کے لیے لوگوں کے اوپر اللہ کے گھر کا حج فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جسے اللہ کے گھر تک پہنچنے کی طاقت ہو فرض ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو اس کا انکار کر دے، جو حج بیت اللہ نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا والوں سے بے نیاز ہے، پوری دنیا والے کوئی عبادت نہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو ہماری خالص عبادات کا فائدہ ہمیں ملے گا، ہماری ریاکارانہ عبادات کا انجام اور اس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا ہوگا، ہمارا وقت بھی جائے گا، مال بھی جائے گا، مشقت بھی جائے گی، بچوں کی اذیت اور تکلیف کا سامنا بھی ضائع ہو جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عبادات کو ہمارے منہ پر مار دے گا۔ اس لیے بغیر کیمرے والا حج کر کے دکھاؤ، بغیر تصویر کے حج کر کے دکھاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اللہ کے فرشتے نوٹ کر لیں کہ اللہ کا بندہ حج بیت اللہ کے لیے آیا تھا، اللہ کی رضا کے لیے حج کر کے گیا ہے، دکھاوا نہیں تھا، نام و نمود نہیں تھا۔
میرے بھائیوں یہ ہماری اور آپ کی بہت بنیادی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مخلص دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا۔ اس کے بعد بھی اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج بیت اللہ کے لیے احرام کرتے ہیں، احلال یعنی احرام کرتے ہیں، اللہم لبیک حجن، جب آپ کہتے ہیں اللہ میں تیری بارگاہ میں حج بیت اللہ کے لیے حاضر ہو رہا ہوں، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اللہم ہذہ حجۃ لا ریاء فیہا ولا سمعہ، اے اللہ یہ وہ حج کر رہا ہوں جس حج میں کوئی دکھاوا نہیں ہے، کوئی نام و نمود نہیں ہے، نہ یہ چاہت ہے کہ کوئی دیکھے، نہ کوئی یہ چاہت ہے کہ کوئی سنے، کوئی بیان کرے، کوئی چرچا کرے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہم ہذہ حجۃ لا ریاء فیہا ولا سمعہ، اے اللہ یہ وہ حج ہے جس میں کوئی ریا نہیں ہے، کوئی نمود نہیں ہے۔ اللہ مجھ کو آپ کو تمام عازمین اور عازمات کو ایسا حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں ریاکاری نہ ہو، نمود نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، شہرت نہ ہو، تصویریں نہ ہو، فوٹوگرافی نہ ہو، ویڈیو نہ ہو، اور دنیا کے اندر جتنی سوشل سائٹیں چل رہی ہیں، سوشل میڈیا کا جتنا نیٹ ورک ہے، اکاؤنٹ ہے، پلیٹ فارم ہے، ان پر ہماری تصویریں وائرل ہوتی ہیں، دنیا دیکھتی ہے، نام لیتی ہے، فلاں صاحب نے حج کیا ہے، فلاں صاحب اس سال حج میں ہیں۔ میرے بھائیوں کس کو بتانا چاہتے ہیں، کس کو دکھانا چاہتے ہو؟ اجر اگر اللہ سے لینا ہے تو یہ کام صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں نا دکھاوے کے انجام کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ایک شخص ریاکار ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے، لیکن دکھاوا بندوں کو دکھاوے کے لیے عبادت کر کے آئے گا۔ اس کا تعلق نماز سے ہو، روزے سے ہو، حج و زکوٰۃ سے، بلکہ اس سے پہلے توحید کے اعلان سے ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کے اقرار سے ہو۔ دکھاوے کا اقرار، نماز دکھاوے کی، روزہ دکھاوے کا، زکوٰۃ دکھاوے کا، حج اور عمرہ دکھاوے کا، قربانی دکھاوے کی، کوئی بھی عبادت قیامت کے دن بندہ آئے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے گا اے اللہ تبارک و تعالیٰ میں نے تیرے لیے عبادت انجام دی ہے، میں تیرا بندہ ہوں، اے اللہ اپنی عبادت کا اجر میں چاہتا ہوں، اے اللہ تعالیٰ اپنی فضل و کرم سے مجھے میری عبادت کا، میرے عمل کا اجر عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ریاکار بندے سے کیا کہے گا جانتے؟ کہے گا تو نے عمل کس کے لیے کیا تھا، کس کو دکھانا چاہتا تھا، جس کے لیے عمل کیا تھا اسے اسی کے پاس جا کر کے اجر و ثواب کا مطالبہ کر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انظروا جاؤ هل تجدون عندهم جزاء، جن کو دکھانے کے لیے تم نے عبادت کی، جن کو دکھانے کے لیے تم نے نماز پڑھا، روزہ رکھا، حج کیا، عمرہ کیا، زکوٰۃ دیا، قربانی کی، جس کے لیے تم نے یہ کام کیا، جاؤ ان سے بدلہ مانگو، ان سے بدلہ مانگو۔ تم نے دنیا کے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو دکھانے کے لیے حج کیا، لوگوں کو تصویریں وائرل کر کے بتلایا اور فوٹو بنائے، ویڈیو بنائے، مطاف پر دعاؤں کے لیے جھوٹا ہاتھ اٹھا کر کے تصویر بنوائی، مطاف پر چل کر کے تصویر بنائی، ویڈیو بنوائی اور اس کو وائرل کیا۔ جس کو تم نے دکھانا چاہا تھا نا، جاؤ اس سے کہو اگر وہ تمہیں بدلہ دے سکتا ہے، جزا دے سکتے ہیں، اجر دے سکتے ہیں، تو جاؤ ان سے اجر و ثواب حاصل کر لو، ورنہ میرے پاس تو تمہارے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ جس کے لیے عمل کیا اسی سے بدلہ مانگو۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری عبادتیں ہمارے منہ پر مار دی جائیں، ہم قیامت کے دن رسوا کیے جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سمع سمع اللہ بہ ومن راء راء اللہ بہ، جس نے سنانے کے لیے کوئی نیک عمل کیا تھا قیامت کے دن اسے پوری انسانیت کے سامنے رسوا کر دیا جائے گا۔ جس نے دکھاوے کے لیے عمل کیا اسے قیامت کے دن پوری انسانیت کے سامنے، اولین و آخرین کے سامنے اسے رسوا کر دیا جائے گا، اس کے دکھاوے کو، نمود کو بے نقاب کر دیا جائے گا۔ یہ دیکھو یہ بندہ ہے، ریاکار ہے، نمود کرنے والا ہے، دنیا کو دکھانے کے لیے نام اللہ کا لینا اور دکھانا دنیا کو، اس کے لیے عمل کیا کرتا تھا۔ اس لیے میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو اس عبادت کو خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وللہ، اللہ کے لیے، وللہ علی الناس، اور اتم الحج والعمرۃ للہ، اللہ کے لیے حج کرو، اللہ کے لیے حج اور عمرے کو مکمل کرو۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ کے نبی، اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کا ہم واقعہ بار بار پڑھتے ہیں قرآن کریم کے اندر۔ حج بیت اللہ کی عبادت کا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور آپ کے خانوادے سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ان تمام چیزوں کو، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آخری امت تک پہنچا دیا ہے،
اس میں حج بیت اللہ کے بہت سارے احکام ہیں جن کا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے ہے، ان کے بیٹے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ سے ہے، ان کی زوجہ حضرت ہاجر سے ہے، ایسے ہی دیگر بہت ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی تھا۔ آپ نے فرمایا تھا فَإِنَّكُمْ کیا فرمایا تھا؟ قوموا علی مشاعرکم، قوموا علی مشاعرکم فإنکم علی ارث من ارث ابیکم ابراہیم۔ اے لوگو، امت کے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہیں مشاعر عطا فرمائے ہیں، منی، مزدلفہ، عرفات، اور اس کے علاوہ حرم مکی کے اندر مطاف ہے، مسعی ہے وغیرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مشاعر پر رک جاؤ، مشاعر پر پہنچ کر کے جہاں جو عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ان عبادات کو انجام دو۔ فَإِنَّكُمْ عَلَىٰ إِرْثٍ مِّنْ إِرْثِ أَبِيكُمْ ابراہیم، اس لیے کہ تم ابراہیم علیہ السلام کی میراث پر قائم ہو، ان کی وراثت پر قائم ہو، اور تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کی میراث کا ایک حصہ ملا ہے جو اس آخری دین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شامل فرما دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، خانہ کعبہ کا ذکر فرمایا، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی جگہ بتلائی، خانہ کعبہ کی جگہ بتلائی، اس کی تعمیر، اس کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام، ان سے پہلے فرشتوں نے اس کی بنیاد رکھی، آدم علیہ السلام نے رکھی، اس کی تاریخ لمبی ہے، اور خلاصہ یہ ہے کہ جو نشانات تھے خانہ کعبہ کے، اس کی جو بنیاد تھی، اس بنیاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے خانہ کعبہ کی جگہ لوکیٹ کر دیا، بتا دیا ابراہیم علیہ السلام کو، اور حکم کیا دیا؟ اللہ تشرک بی شیئا، ابراہیم میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ خانہ کعبہ کی جگہ بتلائی گئی، ابھی اس دیوار کو اٹھانا ہے۔ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے دیواروں کو اٹھایا، لیکن حکم اسی وقت دے دیا گیا، اے ابراہیم آپ کا کام یہ ہے اس گھر کو جو توحید کا گھر ہے، اس حرم کو جو توحید کا حرم ہے، یہاں سے شرک کا ذرہ ذرہ ختم کرنا ہے، میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرنا، اور وَطَهِّرْ بَيْتِيَ، اور میرے گھر کو پاک کر دینا، لِلطَّائِفِينَ، طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین، اور وہاں عبادت کرنے والوں کے لیے، والرکع، کھڑے ہونے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے، تمام عبادت کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک کر دینا۔ یہ کون سی پاکی ہے؟ صرف اور صرف فزیکلی پاکی نہیں ہے، یہ جھاڑو اور صفائی کا مسئلہ نہیں ہے، اس سے بڑا مسئلہ ہے کہ اللہ کی توحید کے اس حرم کو، اللہ کے اس گھر کو ہر طرح کی غلاظت سے، شرک سے، کفر سے، اور ایسے ہی تمام بت پرستی کی آلائشوں سے، جاہلیت کی گندگیوں سے اس گھر کو پاک کر دینا۔ یہاں اعلان ہو رہا ہے مسلمانوں اور میرے بھائیوں، میری قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیزوں، نوجوانوں، سمجھو بات کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر، اللہ کے گھر کا حج کس مقصد سے ہونا چاہیے، کیسے ہونا چاہیے؟ توحید کا اعلان جگہ جگہ ہو، اخلاص عبادت کا اعلان جگہ جگہ ہو، پل پل میں ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ طریقہ بتلایا کہ جب حج بیت اللہ کے لیے کوئی جائے، عمرے کے لیے کوئی جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ تلبیہ کی آواز بلند کرے، تلبیہ، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ بہت ساری حدیثوں کے اندر موجود ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لمبی روایت، تفصیلی روایت، جس میں حج کے آغاز سے لے کر کے پورے سفر کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا تذکرہ فرماتے ہیں فَأَحَلَّ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم بِالتَّوْحِيدِ وَقَالَ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی سواری پر بیٹھ گئے، حج بیت اللہ کی شروعات کرنے کے لیے جب اپنی سواری پر بیٹھ گئے اور نکلنے والے تھے میقات سے، تو اللہ کے نبی نے توحید کا اعلان فرمایا۔ کس کا اعلان فرمایا؟ احل بالتوحید، توحید کا اعلان فرمایا۔ کیا کہا توحید کا اعلان کرتے ہوئے؟ لبیک اللہم لبیک۔ لبیک ہم کہتے ہیں اس کا ترجمہ حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، ٹھیک ہے، سمجھانے کے لیے اس کا ترجمہ حاضر ہوں کیا جاتا ہے، لیکن لبیک کا اصل معنی کیا ہے؟ لبیک الب بالمکان،
अलब्बा बिल मकान का मतलब होता है ए अल्लाह तबारक व तआला, मैं तेरी इबादत पर कायम हूँ, तेरी तौहीद पर डटा हुआ हूँ, तेरी इताअत और बंदगी पर, तेरे दीन की पाबंदी पर मैं पाबंदी से कायम हूँ, और अब तेरे दरबार में, तेरी बारगाह में, तेरे घर का हज करने के लिए उसी जज्बे के साथ हाजिर हो रहा हूँ। इससे पहले भी तेरी इबादत पर कायम हूँ, तेरी तौहीद पर कायम हूँ, तेरी इताअत पर कायम हूँ, आज भी कायम हूँ, इसी जज्बे के साथ तेरे घर आ रहा हूँ, वहां पर भी इसी पर कायम रहूंगा, और वापस आऊंगा जब तेरे घर की ज़ियारत करके, हज बैतुल्लाह करके, उम्रा करके, तो भी मैं हमेशा हमेशा तेरी इबादत पर, इताअत पर, बंदगी पर पाबंदी के साथ डटा रहूंगा, कायम रहूंगा। इस तौहीद को शिर्क की मिलावट से गंदा नहीं करूंगा। एक जर्रा भी तेरी तौहीद में शिर्क की आमेदिश नहीं होगी, मिक्सिंग नहीं होगी, मिलावट नहीं होगी। न ज़बान से करूंगा, न अमल से करूंगा, न एक्शन से करूंगा, किसी भी तरीके से तेरी इस तौहीद के अंदर मैं खल्त मल्त नहीं करूंगा, शिर्क की मिलावट नहीं करूंगा। यह है हज बैतुल्लाह के आगाज में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पुकारने का। पूरा सफरे हज अल्लाह की तौहीद का ऐलान है। नबी करीम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की इत्तिबा और पैरवी का ऐलान है। अल्लाह तबारक व तआला के तक़वे का ऐलान है। अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म पर, उसके फरमान पर राजी बरज़ा रहने का ऐलान है। ये हज बैतुल्लाह का खुलासा है। मेरे भाइयों, हज बैतुल्लाह के मकामात को देखो, यही तलबिया है। इसके बारे में गुफ्तगू करते हुए हाफिज इमाम इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, रम्ज़ुत तौहीद, ये लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक क्या है? ये तौहीद का रम्ज़ है, तौहीद का आइकन है, उसकी निशानी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज बैतुल्लाह के लिए जब मताफ पर आते तवाफ़ करने के लिए, और आपके साथ मुशरिकीन भी, आप जानते हैं ना, हज बैतुल्लाह तो आपने एक मरतबा किया है, लेकिन उससे पहले मुशरिकीन मक्का भी बराबर हज बैतुल्लाह के लिए आया करते थे। ये तो सन 9 हिजरी में अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म नाजिल हुआ और मना कर दिया गया। आज की तारीख से कोई शख्स बैतुल्लाह का, कोई मुशरिक शख्स तवाफ नहीं कर सकता, कोई शख्स, कोई मुशरिक अल्लाह के घर में दाखिल नहीं हो सकता, और कोई खाने काबा का बरहना होकर के तवाफ नहीं कर सकता। ऐलान करवा दिया। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सिद्दीक़ अकबर को भेज करके मुनादी करवा दी। मेरे भाइयों, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे पहले जब लोग मुशरिकीन मक्का आते थे और हज के लिए या अपनी इबादत के लिए जब मताफ पर आते थे, तो तलबिया पुकारते हुए क्या कहते थे? देखो, जब दुनिया शिर्क का ऐलान करे, जब दुनिया शिर्क के दलदल में फंसी हुई हो, अपने अमल से, अपने कौल से, अपने रवैये से शिर्क का ऐलान करती हो, तो हम मुसलमानों का, मोमिनों का ये फरीज़ा है कि हम पूरी दुनिया के सामने अल्लाह की तौहीद का ऐलान करें। तुम शिर्क का ऐलान करते हो, हम अल्लाह की तौहीद का ऐलान करते हैं। हर जगह करेंगे, अपनी मंजिलों में भी करेंगे, अपने मुल्कों में भी करेंगे, उठते बैठते चलते फिरते भी करेंगे, हज़र में भी करेंगे, सफ़र में भी करेंगे। अल्लाह के घर पहुँच करके पूरी दुनिया के सामने अल्लाह की तौहीद का ऐलान करेंगे। ये एक पैगाम है। मुशरिकीन मक्का क्या करते थे? लब्बैक पुकारते थे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। इतना कहने के बाद वो शिर्क का ऐलान करते थे, इल्ला शरीकन हुवा लक तमलिकुहु व मा मलक। क्या मतलब? अल्लाह मैं हाजिर हूँ, अल्लाह मैं हाजिर हूँ, ला शरीका लक, तेरा कोई शरीक नहीं है, मैं हाजिर हूं। इसके बाद मुशरिकीन कहते थे, इल्ला शरीकन हुआ लका तमलिकुहु व मा मलक, हाँ तेरा एक शरीक है, तेरा कोई शरीक नहीं है सिवाय एक के, एक है तेरा शरीक, तमलिकुहु, तू उसका मालिक है, और जो उसका जिन चीज़ों का वो मालिक है, उन तमाम चीज़ों का भी तू मालिक है। ये ऐलान मुशरिकीन मक्का मताफ पर करके किया, खड़े होकर के किया करते थे। हदीस के अंदर सही मुस्लिम में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु की वो रिवायत मौजूद है, जब मुशरिकीन मक्का कहते थे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, जब यहाँ पहुँचते थे तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बेचैन हो जाते थे, और आप सोचते थे अभी ये मुशरिकीन इस तौहीद के घर में खड़े होकर के, मताफ पर खड़े होकर के शिर्क का ऐलान करने जा रहे हैं। जैसे ही आगे बढ़ना चाहते मुशरिकीन, अल्लाह के नबी बेचैन होकर फरमाते, कद कद,
मुशरिको जालिमो, इसके आगे नहीं कुछ बोलना, इसके आगे तुम शिर्क का ऐलान नहीं करना। लेकिन झट से मुशरिक इल्ला शरीकन हुआ लग कह दिया करता था। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम मुसलमानों को, उम्मत के लोगों को तौहीद का तलबिया सिखाया। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्का ला शरीका लक। ए अल्लाह तेरा कोई शरीक नहीं है, मैं हाजिर हूँ। और उसके बाद ए अल्लाह तबारक व तआला सारी तारीफ तेरे लिए है, सारी नेमत तेरी तरफ से है, सारी बादशाहत तेरी है, तेरा कोई शरीक नहीं है। एक लाइन के तलबिये में 3 मरतबा अल्लाह की तौहीद का जिक्र आया हुआ है, 4 मरतबा अल्लाह की तौहीद का जिक्र और 2 मरतबा शिर्क से बेजारी का ऐलान किया गया है। ये अल्लाह की तौहीद का ऐलान है। जो हाजी हज करने के लिए जाता है और हर जगह उसको तौहीद, खाने काबा का तवाफ़ करेगा, उस वक्त तौहीद का ऐलान करेगा। तवाफ़ के बाद मसा पर जाएगा, तौहीद का ऐलान करेगा। और कौन सी जगह है जहाँ तौहीद का ऐलान न करे? अगर आप तफसील में जाएँ, मौका नहीं है, तफसील में जाएँ तो आपको हर जगह तौहीद का ऐलान। आप जानते हैं जब हम सही करने के लिए जाते हैं तो क्या कहते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व अला कुल्ली शैइन कदीर। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदा, अल्लाह की तौहीद का ऐलान हो रहा है। उसके आगे बढ़ेंगे मेरे भाइयों, जब हम आगे जाएंगे हज के मौके पर जब पहुंचेंगे मशाइर में, तो वहां पर भी क्या होगा? आप देखिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खैरु दुआई दुआ यौम अरफा व खैरु मा कुल्तु अना वन नबिय्यून मिन क़बली ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदा ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व अला कुल्ली शैइन कदीर। जगह जगह तौहीद का ऐलान हो रहा है। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के काबिल नहीं है, सच्चा इबादत के काबिल अल्लाह तबारक व तआला है और अल्लाह का कोई शरीक नहीं है, वो तन्हा है इबादत का हकदार। इस बात का जगह जगह ऐलान हो रहा है, जगह जगह ऐलान हो रहा है, ताकि पूरी जिंदगी हमारी अल्लाह की तौहीद के नूर से, अल्लाह की तौहीद की रोशनी से मुनव्वर हो जाए। और जब हम हज बैतुल्लाह का ये इनाम लेकर के आए, अपने मुल्क में, वतन में आए, तो वो तौहीद का सबक, वो तौहीद का पैगाम, वो इखलास का पैगाम हमारी जिंदगियों में हर पल रचा रहे, बसा रहे। ऐसा न हो मेरे भाइयों कि हज बैतुल्लाह करने के बाद या उससे पहले या उसके दरमियान में बहुत सारे लोग अपने हज को अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद के बजाय शिर्क की आलाइशों में डाल देते हैं, शिर्क से उसे लथपथ कर देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला मुझको आपको ऐसी इबादत से बचने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आपने सुना होगा और बहुत मादरत के साथ अर्ज करना चाहता हूँ, हमारे भाइयों के यहाँ भी, बात भाइयों के यहाँ ये बात मशहूर है और इस किस्म के फतवे बाकायदा लोगों ने उलमा से पूछे हैं, मुख्तलिफ मसालिक के उलमा से लोगों ने फतवे पूछे हैं। अगर एक आदमी ये अकीदा रखता हो कि अगर उसके पास पैसे नहीं है, वो हज बैतुल्लाह के लिए मक्का नहीं जा सकता, मशाइर नहीं पहुँच सकता, तो क्या वो अजमेर पहुंचकर 3 मरतबा अजमेर की दरगाह का तवाफ कर ले तो उसे हज का सवाब मिल जाएगा? अवाम के अंदर ये जहन भी बनाया गया, ऐसे अकीदे भी अवाम में डाले गए। आपके पास पैसे नहीं है, कम है, गरीब है, फकीर है, तो कोई बात नहीं है, अजमेर चले जाएं, वहां पर ख्वाजा अजमेरी का मज़ार है। आप मेरे भाइयों, मुईनुद्दीन चिश्ती का, वहां जाकर के 3 मरतबा उस मज़ार का तवाफ कर लो, चक्कर लगा लो, तुम्हें हज का सवाब मिल जाएगा। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, एक ही घर है जहां तवाफ होता है, एक ही घर है जहां अल्लाह तबारक व तआला की इबादत हज अदा की जाती है। वल यतवफू बिल बैतिल अतीक, अल्लाह के घर खाने काबा का तवाफ करो। दुनिया में कोई जगह नहीं जहां पर तवाफ हो सकता हो, जहां पर इबादत हज अंजाम दी जा सकती हो। और फिर कब्रों का, मज़ारों का, ये सरासर शिर्क बिल्लाह, ये खालिस शिर्क है। इसको तौहीद का और हज का नाम देना, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करो कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों को जिन्होंने ये बातें फैलाई हैं और जिनके लिए फैलाई हैं, अल्लाह तबारक व तआला सबों को इस शिर्क के दलदल से निकलने की, अल्लाह की तौहीद की रोशनी में आने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें हज बैतुल्लाह में इखलास इबादत और तौहीद के नारे को, तौहीद के नूर को समझने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, वरना वो अकीदा भी आपने सुना होगा जो अहमद रज़ा खान साहब ने, बरेलवी हल्के के जो इमाम और आलिम माने जाते हैं, उन्होंने अपनी किताब के अंदर लिखा, शहर अपने अशार में लिखा। क्या लिखा मेरे भाइयों? है तो बहुत नाजुक शेर, मैं नहीं चाहता था कि ये बात आपके सामने जिक्र करूं, लेकिन बात तौहीद की आई है। बात किसकी आई है? तौहीद की आई है, इसलिए इस बात का तज़किरा कर दिया जाता है। अहमद रज़ा खान क्या कहते हैं? कहते हैं, हाजियो आओ शहंशाह का रोज़ा देखो,
حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ جب مکہ سے حج کر کے فارغ ہو جاؤ گے، طواف ہے، سعی ہے، منا، مزدلفہ، عرفات، جمرات، طواف ودا سب کر کے حج بیت اللہ سے فارغ ہو گئے۔ اب اس کے بعد حضرت رضا خان صاحب کہتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہنشاہ کہا۔ یہ بھی بہت بنیادی غلطی ہے عقیدے کی، شہنشاہ کوئی نہیں کہا جا سکتا۔ شہنشاہ کرنا، شہنشاہ کا نام، شہنشاہ کا لفظ بدترین لفظ ہے۔ کسی کا نام اگر شہنشاہ رکھا جائے، کسی کو شہنشاہ کے نام سے پکارا جائے تو بدترین نام ہے یہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ان اخنع اسم عند اللہ شاہان شاہ، سب سے بدترین نام اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہاں یہ ہے کہ کسی کو شہنشاہ کہا جائے، بادشاہوں کا بادشاہ۔ اس کو معنی کیا ہوتا ہے عربی میں؟ ملک الملوک، بادشاہوں کا بادشاہ۔ مجھے بتاؤ مسلمانوں، بادشاہوں کا بادشاہ کون ہے رب ذوالجلال کے علاوہ؟ رب ذوالجلال کے سوا کون ہے جس کو بادشاہوں کا بادشاہ کہا جائے؟ اس کے بعد آگے آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر دیکھو۔ آپ کا روزہ یعنی قبر، حالانکہ قبر کو روزہ نہیں کہا جاتا۔ روزہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی کے گھر اور ممبر کے درمیان کی جگہ کو روزہ کہا گیا، لیکن کیا کہا شہنشاہ کا روزہ دیکھو، یعنی قبر دیکھو۔ کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ تم نے کعبہ دیکھا ہے مکے میں، لیکن کعبے کا بھی کعبہ ہے، یعنی نبی کی قبر کعبے کا کعبہ ہے۔ کون سا عقیدہ ہے؟ کون سا حج ہے یہ؟ حاجیو آؤ، حاجیوں کو شرک کی دعوت دینے والا شعر، شرک کی دعوت دینے والا شعر میرے بھائیوں۔ اور بات لمبی ہے کافی، اگر تبصرہ کریں ایک ایک شعر پر تو گھنٹوں کی ضرورت ہے، لیکن میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو اس طرح کے عقیدے سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بھی عقیدہ ہے لوگوں کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یاد رکھو۔ اور یہ بڑے بڑے مطلب یہ جال ہے، یہ شبکہ ہے، یہ ایک بہت بڑا بہت 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 مشکل ہے میرے بھائیوں، شرک کا دلدل ہے، اس میں نہ جانے کتنے پھسان ہے۔ جو جہاں جہاں پھنس گیا کوئی ضمانت نہیں ہے کہ اس سے وہ نکل بھی پائے گا یا نہیں نکل پائے گا۔ لوگوں نے یہاں تک کہا کعبہ گرچہ بہت مقدس ہے، لیکن ایسی شخصیتیں ہیں، ایسے اولیاء ہیں، ایسے بابا ہیں، ایسے بزرگ ہیں جن کا مقام اتنا اونچا ہے کہ وہ کعبہ کے پاس جا کے خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرتے، بلکہ وہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، اپنی منزل پر ہوتے ہیں، کعبہ اٹھ کر کے ان کا طواف کرنے کے لیے خود جاتا ہے۔ یہ عقیدے بتانے والے لوگ بھی موجود ہیں۔ مجھے بتاؤ میرے بھائیوں، بڑے انصاف کے ساتھ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ عقیدہ کتاب و سنت سے میل کھاتا ہے؟ کیا اللہ کی کتاب سے یہ عقیدہ صحیح ہے؟ کیا اللہ کے نبی کی سنت کے اعتبار سے یہ عقیدہ صحیح ہے؟ کون سا عقیدہ پھیلانا چاہتے ہو؟ مسلمانوں کو صحیح اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دے، مسلمان صحیح معنوں میں مسلمان ہو جائیں، صحیح معنوں میں اللہ کی توحید کا حقیقی معنی سمجھ لیں۔ عقیدہ توحید کا کیا ہے اسے سمجھ لیں مسلمان۔ اللہ کی قسم ہے، عظمت کا، شان و شوکت کا ہمارا جو انتظار ہے یہ انتظار ختم ہو جائے گا۔ ذلت کیوں ہے، پستی کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اپنی توحید سے سمجھوتا کر لیا ہے، ہم اپنی توحید سے جاہل ہیں، غافل ہیں، ہم دنیا کی ساری معلومات رکھتے ہیں، اگر نہیں رکھتے ہیں تو اللہ کی توحید کا صحیح علم نہیں رکھتے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو آپ کو حج بیت اللہ کے اس سفر میں خالص توحید کے شعور کے ساتھ، احساس کے ساتھ حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ پیغام صرف حج کے 8 دن نہ رہے، پورے 1.5 مہینے نہ رہے، بلکہ پوری زندگی اللہ کی توحید کا یہ سبق لے کر کے آئیں، دل میں بسا ہوا ہو، عمل میں، سلوک میں، حرکات میں، سکنات میں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، زندگی کے ہر موڑ پر، ہر موقع پر، ہر پل، ہر گھڑی یہ توحید کا سبق، توحید کا نور ہماری زندگی سے وابستہ ہو۔ ہم شرک سے ایسی نفرت کریں کہ اس سے زیادہ نفرت ہمیں دنیا میں کسی بھی چیز سے نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔